Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 627. Ya Ali Madad. Friday, 18th of January, year 2002. My wife in Richmond Jamaat Khana of Vancouver on Peace Hazardin's Bujniri Channel. Ya Ali Madad. थोड़ी प्रीफेस बोलूं. सबसे पहले सलाम और सुजूद अपने मालिक इमाम ज़मान शाह करीम हज़रत इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि मुझे जब ये कहा गया कि भुज निरंजन के ऊपर वाइज करनी है, तो मैं मन में जरा मुस्कुराया. बात क्या है? हमारे पीर सदरुद्दीन माँ बाप ने बहुत इल्म लिखा है. पीर सदरुद्दीन की लाइफ के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ ताकि पता लगे कि पीर सदरुद्दीन दुनियावी नजर में कैसे थे. वो जमाने के अंदर 600 बरस पहले इंडिया में जो बनारस, आज उसको बनारस कहते हैं, लेकिन उस जमाने में उसका पुराना नाम है काशी, और हिंदुओं के हिसाब से काशी पवित्र गांव है, जैसे हमारे लिए मक्का मदीना है. गुरु पीर सदरुद्दीन काशी गए, बड़े बड़े पंडितों के साथ मिले, और एक मुसलमान होकर वेदों के ऊपर, गीता के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर जब भी चर्चा हुई तो वो लोग हैरान हो गए. आखिर एक डिबेट अरेंज हुई, और पंडितों के उस वक्त के जो मशहूर पंडित थे उनके सामने पीर सदरुद्दीन ने डिबेट की और जीते. तो उन्होंने फिर पीर सदरुद्दीन को सहदेव का लक़ब दिया. सहदेव, ट्रू डेइटी, सच्चा देव. और उनको विग पहनाई, जैसे आज किसी को पीएचडी मिलती है तो उसको गाउन पहनाते हैं, विग पहनाते हैं, स्कार्फ देते हैं. तो पीर सदरुद्दीन ने इस नाम को एडॉप्ट करके अपने बहुत से गिनानों के अंदर कहा भी है, कहे पीर सहदेव, सतगुरु सहदेव. तो गुरु पीर सदरुद्दीन ने बड़े आलिम थे, पीर तो थे ही, और हम पीर उसको कहते हैं कि जिसको इमाम अपॉइंट करता है. पीर कोई मामूली चीज नहीं है. जिस तरह इमाम अली मुर्तजा का नूर है, पीर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर है. और ये शाह पीर खुद खुदा ताला की जात में है. मेरी सब वाज़ें तो नहीं सुन सकते लोग, 3000 कैसेट हैं इस वक्त. मैंने ये जिक्र किया हुआ है कि खुदा के नामों में बहुत से नाम हैं उसके, लेकिन जो 99 नेम्स एट्रीब्यूट्स हैं खुदा के, इनमें 2 भाग हैं. एक ऐसे नाम हैं कि जो शमसी हैं, दूसरे नाम हैं वो कुमरी हैं. शमसी नाम वो हैं कि जिन अल से शुरू होते हैं,
اور قمری نام وہ ہیں کہ جو یا سے شروع ہوتے ہیں. لیکن کہنے کا میرا مقصد اور ہے. خدا کے ناموں میں دو قسم کے نام ہیں. ایک وہ نام ہے کہ جن کو ہم جلالی نام کہتے ہیں. یہ بات میں بیت الخیال کی وعظوں کے اندر اکثر کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس جو بول ہے وہ بول جلالی ہے کہ جمالی ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے ہیں. اور عربی جان لینا بھی کافی نہیں، اس کا علم ہونا چاہیے. جلالی اور جمالی دو قسم کے نام ہیں. جلالی نام وہ ہیں کہ جس کے اندر طاقت ہے، زور ہے، گرمی ہے، اور اس کے اندر اتھارٹی ہے. جیسے کہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ ذل جلال والاکرام تو یہ جلالی نام ہے، میجسٹک نام ہے. جس طرح سے پتا جو فادر ہے وہ گرم ہے، اتھارٹیٹیو ہے، ڈیمانڈنگ ہے، ایسا خدا تعالیٰ کے جو جلالی نام ہے وہ اتھارٹیٹیو نام ہے، گرم ہے، پاورفل ہے. خدا تعالیٰ کے وہ نام کے جو جمالی ہیں وہ ماں کی طرح ٹھنڈے ہیں، ٹالرنٹ ہیں، جیسے غفور بخش دیتا ہے. جیسے کہ رب پالنے والا ماں کی طرح پالتا ہے. تو خدا تعالیٰ کے یہ جو جلالی اور جمالی نام ہیں، ان میں سے ہم لوگوں نے، ہم اسماعیلی لوگوں نے اس نور کو سمجھنے کے لیے امام جو ہے وہ جلالی ہے، اور امام کے ساتھ جو پیر ہوتا ہے وہ جمالی ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں امام کو وہ باپ کی طرح اتھارٹیٹیو ہے، اور پیر ماں کی طرح ٹھنڈا اور معاف کر دینے والا ہے. حضرت امام تعالی کے بھیجتا ہے کہ میں ماتا اور پتا تعالی کے دعا شش دیتا ہوں، تو یہ اشارہ اس طرف ہے. پیر جو ہے وہ ماں کی طرح معاف کرنے والا ٹھنڈا ہے، اور جو امام ہے وہ گرم ہے، اتھارٹیٹیو ہے. تو یہ جو ہمارے مذہب کی جو ان سائڈ تھنگس ہیں، ہمارے مذہب کے اندر جو سٹلٹیز ہیں، سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پیر صدر الدین نے کہ جو اپنے امام شری اسلام شاہ نے ان کو پیری دی تھی، پیر صدر الدین نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد کا نور میرے پاس ہے، اور بات سچ بھی ہے. ہم اسماعیلی پیر کو، ایسے تو LNG PNG پیر تو آپ انڈیا پاکستان میں جاؤ تو بہت ملیں گے، مگر جو اسماعیلی مذہب کے اندر امام اور پیر کی جو سگنیفیکنس اور اس کے درجات ہیں وہ اور ہیں. امام بھی دیکھو نا، کسی بھی چھوٹی مسجد کا جو ملا ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں، نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں. مگر ہماری ٹرمینالوجی کے اندر امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، پیر ہے محمد کا نور ہے. تو پیر صدر الدین نے بہت سی کتابیں لکھی. ہمارے مذہب میں ٹوٹل 73 چھوٹی بڑی کتابیں ہیں، اور یہ 73 میں 630 گنان کی 6 کتابیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن باقی دوسرے بہت سے شاستر ہیں کہ جو اب ملتے بھی نہیں. افریقہ سے لوگ درداگینے لے آئے، کپڑے لے آئے، لیکن گنانوں کی کتابیں چھوڑ آئے، کیونکہ ان کی نظر میں اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں تھی. آج ہم کتابیں ڈھونڈتے ہیں، پرانی کتابیں ملتی نہیں. اور دوسری غضب کی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہماری جماعت کے اندر سے گجراتی
آہستہ آہستہ نابود ہو رہی ہے، اور ہمارا ٹوٹل شاستر کچھی، گجراتی، سندھی، پنجابی، ان زبانوں کے اندر ہمارے گینان کٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مذہب کی مشکل سے مشکل، موسٹ ڈیفیکلٹ 2 کتابیں ہیں۔ ایک ہے گربھاولی، 40 پیج کی کتاب ہے پی صدر الدین کی گربھاولی۔ اس میں ڈائیلاگ کے طور پہ پی صدر الدین نے کمال کیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ کریشن کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی، کس سٹیجز کے ساتھ کریشن آتی رہی۔ عام طور پہ لوگ جو مانتے ہیں کہ خدا نے پھونک ماری نے سب کچھ کھڑا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو بہت سے سٹیجز میں سے نکلنا پڑا۔ اور دوسری مشکل کتاب جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بوش نرنجن۔ بوش نرنجن، نو یا انڈرسٹینڈ انویزیبل۔ خدا ہے وہ انویزیبل ہے، نرنجن ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، نروپ ہے، اس کی کوئی شیپ نہیں، نرنکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں۔ تو بوش نرنجن، انڈرسٹینڈنگ آف دی انویزیبل۔ مجھے جب یہ پیغام ملا اس کے لیے تو چلو میں حکم مانتا ہوں، مگر یہ کتاب یونیورسٹی لیول کی ہے، اور عام جماعتیں جو ہیں، جماعت کامنلی پرائمری لیول کی ہے۔ البتہ جماعت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اسکالر نے بوش نرنجن کا ٹرانسلیشن کیا ہے، سوری، اور یہ ظاہر کیا ہے کہ ایکچولی یہ کتاب بھی صدر الدین کی نہیں، ایک صوفی فرقہ ہے، ان لوگوں نے یہ بنائی، مگر یہ نہیں بتا سکا کہ کس نے بنائی، کب بنائی، کہاں بنائی۔ میں اپنے ادھر کوئی نہ کوئی ایسا ضرور بیٹھا ہے کہ جو یونیورسٹی لیول کا ہے، یعنی کہ اسکالرلی ٹائپ میں۔ دیکھو دیندارو، ہم جب کوئی چیز کی ریسرچ کرتے ہیں تو فیوریبل اور انفیوریبل دونوں چیزیں پڑھتے ہیں۔ مائنس پلس دونوں کو اکٹھا کر کے پھر اس میں سے ڈیڈکشن ہوتی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے ہمارے پیروں کا، میں نے کہیں بھی کسی شاستر میں اس طرح کا طریقہ نہیں دیکھا۔ یہ جو فارمیٹ ہے ہمارے پیروں نے گینانوں میں، خاص طور پہ پیر شمس نے چالو کیا، یعنی کہ 10 15 16 لائنیں ہوتی ہیں، ورسز ہوتے ہیں، پھر نیچے رے تو ہمارا سانچا سائیاں، اور نیچے 4 دوسری ورانی کی کڑیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح کا فارمیٹ میں نے کہیں نہیں دیکھا، کسی مذہب میں نہیں۔ پیر شمس نے یہ چیز شروع کی، اور پیر شمس کی من سمجھانی 500 پیج کی بک ہے، اور ہر پیج کے اوپر 16 ورسز ہیں، پھر رے تو ہمارا سانچا سائیاں اور 4 کڑیاں ہیں ورانی کی، یعنی کہ 16 اور 4 20 کڑیاں ہر پیج کے اوپر ہیں۔ 500 پیج کی کتاب ہے، اور کیا اس کے اندر پیر شمس نے حکمت
ہسٹری، سائنس، فلاسفی، اسپرچویلٹی، ایسی چیزیں اکٹھی کر رکھی ہیں. غزل کی کتاب ہے، 800 برس پہلے لکھی ہوئی کتاب. اس کی زبان وہ پرانی زبان ہے، اس کے لیے آج کسی کو دی جائے وہ کتاب تو سمجھ میں نہیں آتی اچھی طرح، کیونکہ زبان ایسی ہے. اسی طرح سے پیر صدر الدین نے جو گڑھواولی لکھی وہ بھی لگ بھگ ایسی ہی کتاب ہے کہ اس کے اندر پراکرت اور سنسکرت زیادہ یوز کی گئی ہے. اب اس کے اندر عربی فارسی زیادہ یوز کی گئی ہے بھوجن ریجن میں. مجھے تاج بھائی نے فون کیا، میں نے کہا کہ میں اس کو جسٹس نہیں کر سکتا، اس کتاب کو ایک آدھ وائز میں. اس کی سیریز ہونی چاہیے. 32 اس کے چھگے ہیں اور ہر چھگے میں 7، 8، 10 ورسز اور پھر ورانی ہوتی ہے. تو پیش مست نے شروع کیا، پھر صدر الدین نے شروع کیا، پیر حسن کبیر دین نے لکھی سیم فارمیٹ پہ، پیر حسن کبیر دین کے لڑکوں نے بھی لکھی. تو یہ جو طریقہ ہے یہ صرف اسماعیلی طریقہ ہے اور جگہ نہیں ہے. اب یہ جو کتاب ہے بھوجن ریجن، یہ صوفی کتاب ہے، خدا کی محبت سے بھری ہوئی ہے اور عشق کو بڑا درجہ دیا ہے. قربانی ہے، اس میں بڑے بڑے بھید ہیں. ابھی پہلا شروعات جو ہوتی ہے تو صدر الدین کہتے ہیں کہ اتی اچرت کہوں ایک پہلی رے بھائی. اتی یعنی بہت، موسٹ، اچرت ونڈرفل، سرپرائزنگ. میں ایک پزل بولوں تمہیں، اے جس تھی ہوئے واٹ سہیلی رے بھائی. میں تمہیں ایک ایسی پہلی، ایک پزل بتاؤں، ونڈرفل ہے کہ اس سے تمہارا رستہ آسان ہو جائے گا. جس تھی ہوئے واٹ سہیلی. پیا، یہاں پیا کا مطلب معشوق، یعنی کہ نور امام کا اللہ. پیا چھانا کیوں پرگٹ آیا رے بھائی. پزل یہ ہے کہ یہ نور، اس کو پہلے سے کہہ دیا ہے کہ وہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا. لیکن اب کہتے ہیں میں تمہیں ایک پزل بتاؤں، میں تمہیں ایک ونڈرفل سیکرٹ بتاؤں کہ یہ چھپا ہوا تھا، یہ ظاہر ہو گیا. کیا ضرورت پڑی اس کو؟ داؤد علیہ السلام ایک نبی تھے، تو حضرت داؤد، کبھی آپ نے سنا ہوگا تو داؤد علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے جو بک دی اس کا نام تھا زبور. اور آپ جو بائبل لو، اولڈ بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے، اس کے اندر پہلی کتاب جو جینیسس ہے وہ تورات ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور اس کے بعد سامز ہیں، PSALMS. تو یہ جو سامز ہیں یہ زبور ہے، اور وہ خدا تعالیٰ نے پوئٹری کی فارم میں دی اور ان کو کہا کہ گا کے سناؤ. اب ان کا جو حلق تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ بدن کا کام کرنے والے ہیں
ان کی آواز میں ٹینڈرنیس نہیں ہوتی، سویٹنیس نہیں ہوتی. تو جب بک ملی تو کہا ہے خدایا کون سنے گا میری بات کو، تو خدا نے ان کا حلق ٹرن کر دیا. اب کسی کو بہت اچھے حلق والے آدمی کو سنتے ہیں کہتے ہیں واہ کیا لہن داؤدی ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کی طرح ہے. اب جو ان کو خدا نے اچھی آواز بدل دی، اچھی آواز دے دی، تو داؤد علیہ السلام جب راستے سے نکلتے تھے گاتے گاتے نکلتے تھے، لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے باہر آ جاتے تھے، آسمان کے پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے، جنگل میں سے قریب جائیں تو جنگل کے جانور آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور آپ زبور گایا کرتے تھے. ہم لوگ جو گنان گاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کہا کہ میری صفتیں گاؤ، میرا وکھان کرو، میری پریز کرو، گا کے کرو. تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ اچھانا کیوں پرکٹ ہوا. ایک اچھی بات کہوں آپ کو، ہر بات اچھی ہے. خدا تعالی رحیم ہے. ہاں، اگر خلقت نہیں، کریشن نہیں، تو کس پہ رحم کرے؟ کوئی ہے ہی نہیں کہ جس پہ رحم کرے. تو یہ رحیم کس کام کا؟ رب ہے. ہاں، تو اگر خلقت ہوئے تو اس کو پالے پوسے، اناج دے، کپڑے دے. تو خدا کی جو صفتیں ہیں، خدا کی جو کوالٹیز ہے، خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کو کام میں لانے کے لیے، ان کو پروو کرنے کے لیے خدا نے کریشن بنائی ہے. یہ راز ہے اس میں، یہ بھید ہے اس میں کہ خدا نے سب کچھ بنایا ہے، محبت سے بنایا ہے، تاکہ اس کے اندر جو صفتیں ہیں ان صفتوں کو وہ یوز کر سکے. پیا چھنا کیوں پر گھٹ آیا، کون کون وشے بھیک پھرایا. کون کون پیا بھیک پھرایا، یعنی چھپا ہوا تھا، اب یہ ظاہر ہوا. تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ کس کس روپ میں یہ گیا، اپنے آپ کو کس کس طرح ظاہر کیا، جیسی ضرورت پڑی ظاہر کیا. موسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں اور اولی العزم پیغمبر ہیں. 6 پیغمبر ایسے ہیں، 6 پروفیٹس جن کو ہم سب دوسروں سے اونچا مانتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. رسول اس کو کہتے ہیں جس پہ کتاب اترتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں یا نبی آپ نے خدا کو دیکھا؟ اب وہ نبی ہے، وہ تو خدا کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، خدا سے باتیں کرتے ہیں. تو یہاں آ کے اٹک گئے، چپ ہو گئے، جواب نہ دیا. طور پہ گئے، اللہ کی آواز آئی، موسیٰ میں کیا بات ہے آج پریشان ہو؟ تو یا مولا مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے خدا کو دیکھا. اب یہاں دیکھنے کا مطلب انسانی اوتار میں ہے، کسی فارم کے اندر کا، کہ خدا کی فارم نہیں ہے. خدا کا جو نور ہے وہ انویزیبل ہے، محض انسان کے اندر کی اس کی جو آتما ہے وہی اس کو دیکھ سکتی ہے. یہاں دیکھنے سے مقصد ہم جس طرح سب کو دیکھتے ہیں اس طرح نہیں، اس کی فیلنگ ہوتی ہے. جیسے کہ ایک پینٹر ہوتا ہے، وہ پینٹنگ کرنے سے پہلے اس کی کلپنا میں وہ پینٹنگ پہلے سے ہوتی ہے.
اور وہ اندر کی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہے. کوئی آرکیٹیکٹ ہے, اس نے بلڈنگ کا پلان بنایا تو پلان آلریڈی ان ہز مائنڈ, ان ہز امیج. موسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ تھا, وہ خدا کو جانتے تھے, مانتے تھے, خدا کے نبی ہیں, لیکن یہاں مقصد یہ تھا کہ اس کو ہیومن فارم میں یا کوئی میٹیریل فارم میں دیکھ سکے, جس کو ظاہر کی آنکھیں دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے مبین, المبین. مبین کہتے ہیں ظاہر کے جس کو آنکھ دیکھ سکے, ہماری ظاہر کی آنکھ دیکھ سکے. صوفی لوگ جب یہ بات شریعتی ملاؤں کے سامنے کرتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا. خدا کہتا ہے کہ میں ظاہر ہوں کہ تم مجھ کو ان آنکھوں سے دیکھ سکو. اے ملا بتا کہ یہ خدا کدھر ہے کہ جس کو یہ آنکھ دیکھ سکے. ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ لن ترانی, لن ترانی, تو موسیٰ کو خدا نے جواب دیا ربی ارنی, میرے رب میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا ہے موسیٰ لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب انسسٹ کیا موسیٰ علیہ السلام نے تو خدا نے اپنا جلوہ, وہاں ایک درخت تھا اوک کا, اوک کی لکڑی یہاں بہت ہے ہمارے پاس کینیڈا میں, اوک کا ٹری تھا. خدا نے اپنا جلوہ اس ٹری پہ ڈالا, اس کا پتا پتا, اس کی برانچز, اس کا سٹیم, سارا درخت نور سے چمک اٹھا. یہ جلوہ ایسا تیز تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور جس پہاڑ کے اوپر یہ جلوہ خدا نے ڈالا وہ پہاڑ جل کے سرما بن گیا. سرما یعنی راکھ بن گیا. تو پیر ماں باپ کہتے ہیں کہ وہ تو نظر نہیں آتا, لیکن پھر بھی اس کا من ہوا کہ میں نظر آؤں. اور اس نے اپنے الگ الگ روپ بنائے. کسی کو ایک روپ میں نظر آیا, کسی کو دو روپ میں نظر آیا. الگ الگ روپ ہے اس کے. وہ وحد یعنی اکیلا تھا, کثرت میں آ گیا. اس کتاب کے اندر ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ وہ واحد تھا, پھر وہ کثرت میں آ گیا, یعنی ملٹی پلائی ہو گیا. ہماری نارمل سینس میں ملٹی پلائی ڈکشنری میننگ میں نہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سے روپ میں چلا گیا, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, کسی بھی طریقے سے چلا. اور عام طور پہ عام مسلمان شریعتی جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے متعلق نہ جاننے کی وجہ سے میں خدا یہ نہیں کر سکتا. ارے انہوں نے خدا کو لمیٹڈ بنا دیا. جو خدا کو ہم یہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ خدا کے جو ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے, یعنی مالک ہے کرنے کا, ہم اس کو کہیں نہیں خدا یہ نہیں کر سکتا. ہم نے خدا کو لمیٹڈ بنا دیا. خدا لمیٹڈ نہیں ہے. یہاں میں مولانا رومی کی ایک بات کرتا ہوں, میری وعظوں میں ہے, لیکن ابھی یہاں موقع کو جدا ہو گیا. رومی لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن طور کے اوپر جاتے تھے, ماؤنٹ سینائی. رستے میں ان کو ایک بھنگی کی طرح ایسا آدمی ملا کہ جو حقیقت میں کچھ ایسی بوٹی کھاتا تھا کہ وہ نشے میں آ جاتا تھا اور اللہ اللہ کرتا رہتا تھا. کھڑا ہوا, سلام کیا, یا نبی دربار میں جا رہے ہیں کہ اللہ کو کہو آج سارا دن ہو گیا, مجھے میری بوٹی نہیں ملی,
رحم کرے، اس کا بندہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ ایک بوڑھا و ایک بوڑھی، یہ کپل ایک چادر لپیٹی، دونوں نے ٹھٹر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، ٹھنڈی بہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ کو عرض کرو دن رات تیری یاد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہے کہ ہمارے پاس 2 چادریں تھیں، جدی جدی زور کی ہوا آئی، ایک چادر اڑ گئی، اب ہم ایک چادر کے اندر ٹھنڈی سے مرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اپنا کام ہو گیا تو خدا نے پوچھا موسیٰ اور کچھ ہے؟ کہتے یا اللہ تیرے کو تو معلوم ہے۔ کہا دیکھ وہ جو بوڑھا بوڑھی ہے نا، ان کی تو جو ایک ہی چادر باقی رہ گئی تھی وہ بھی میں نے چھین لی ہے۔ یا اللہ وہ تو صبح شام تیری تسبیح کرتے ہیں، ہاں ان سے جا کے پوچھ لینا۔ کیا پوچھوں؟ کہنا میں نے اللہ کے دربار میں سوئی کے ناک کے سوراخ میں سے میں نے اونٹوں کی ایک لائن چلتی دیکھی۔ سوئی کی آنکھ، ہم انگلش میں بولتے ہیں آئی آف دی نیڈل، اس میں دھاگا تو جاتا نہیں ہے، اونٹ تو کہاں سے جائے گا؟ لیکن اللہ نے دکھایا بھی۔ اللہ کہتے کہ وہ جو فقیر ہے نا، ہاں فقیر نے اللہ کو تھوڑا دم بھی مارا تھا، یا موسیٰ اللہ کو کہنا جو آج مجھے تو بوٹی نہیں ملی تو لکڑی اٹھا کے کہتا میں تیرا آسمان توڑ دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ کیسی بے وقوفی کی بات کی ہے، تو اسے معاف کر دے۔ موسیٰ میں اگر اس کو بوٹی نہ دیتا تو وہ سچ مچ میرا آسمان توڑ دیتا۔ یعنی وہ ایسا درجے کا آدمی ہے کہ خدا کا آسمان توڑ دے رہے ہیں۔ یہ بات اس کو سنا نا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پہلے وہ بوڑھا بوڑھی ملے، روتے تھے، یار حال تو دیکھو، آپ نے منہ پھیرایا، زور کی ہوا آئی اور دوسری چادر بھی اڑ گئی، اب یہ ہماری موت نزدیک ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت روتے ہیں۔ پوچھا نہیں کچھ کہ ادھر کیا ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خدا سے عرض کی ہے تم پہ رحم کرے، لیکن وہاں ایک میں نے تماشا دیکھا کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹوں کی قطار جا رہی ہے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے یا نبی کیوں جھوٹ بولتے ہو، دھاگا تو جاتا نہیں، اونٹوں کی قطار کہاں جائے گی؟ یہ سب اللہ کے ٹھکانے ہیں۔ پتہ لگ گیا کہ ایمان نہیں ہے۔ جب اس آدمی کے نزدیک پہنچے، وہ دور سے کھڑا ہوا، ہنسنے لگا، ناچنے لگا، کہتا یا نبی آپ نے منہ پھرایا، ایک آدمی نے آ کے مجھ کو میری چیز دے دی، میں ابھی مستی میں ہوں، خوش ہوں، مجھے بیٹھو مجھے سناؤ کہ اللہ کے دربار میں کیا دیکھا۔ جب یہ حقیقت بیان کی بہت ہنسا، کہتے آپ تو نبی ہیں یا نبی؟ وہ میرا مالک اونٹوں کی قطار کیا ساری دنیا سوئی کے ناکے میں سے نکال سکتا ہے۔ دونوں کے ایمان میں فرق ہے۔ اب یہ خدا کے الگ الگ روپ ہے، کسی کو وہ کیسا نظر آتا ہے، کسی کو وہ کیسا نظر آتا ہے۔ تو پھر صدر کی کتاب نے جو یہ کتاب میں آگے آگے جاؤ گے، اس میں بڑی بڑی ایسی چیزیں کہی ہیں۔ لاٹھی ان ذات کہا میرے بھائی، لاٹھی ان ذات کہاوے، جا کی بات کہیں نہ جاوے رے بھائی۔ لا یعنی نتھنگ، انویزیبل، نرنجن، خدا کی جو ذات لا میں تھی،
یعنی کچھ بھی نہیں تھا. لا تھی ان کی ذات کہاوے کہ جس کی سمجھ انسان کو نہیں آتی کیا کی بات کہی نہ جاوے. خدا ایک ایسا سیکرٹ ہے کہ اس سیکرٹ کو سلجھانا اور یہ کوڈ بریک کرنا اس کی جب مرضی ہوتی ہے وہی کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں. خدا تعالیٰ کو یہ عرض کر رہتے ہیں، یا خدایا مجھے تو دیدار دے، جو ہماری کامن دعا ہے، یا مولا دیدار دے، یا مولا دیدار دے. کون سا دیدار؟ کیونکہ دیدار بہت ہے، بہت سی قسم کے دیدار ہیں. ہمیں کون سا دیدار چاہیے؟ کیونکہ اس دنیا میں بھی دیدار ہے، اس دنیا میں بھی دیدار ہے. ہمیں آج تک روز یہ دعا مانگتے ہیں یا مولا دیدار دے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ دیدار ہے کیا. دیدار کا مطلب کیا؟ دیدار کا مطلب ہے آنکھوں سے دیکھنا. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حضرت امام کا جو دیدار کیا ہے یہ اللہ کا دیدار ہے. بی بی عائشہ کے ساتھ نبی کریم بیٹھے ہیں، باتیں چیتیں ہو رہی ہیں. یکایک عائشہ نے سوال کیا، یا نبی کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نارمل جواب یہ ہے نہیں. این اسی وقت جواب دینے سے پہلے سوال ختم ہوا اور مرتضی چلے آتے ہیں، دور تھے ذرا. فرمایا ہاں اللہ کا دیدار ہوتا ہے. عائشہ یہ دیکھ اللہ کے چہرے والا آ رہا ہے. علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. علی کا دیدار اللہ کا دیدار ہے. ہم اسماعیلیوں کا جو ایمان ہے طریقہ میں وہ یہ ہے کہ حضرت امام ہے وہ اللہ کا نور ہے. نور تک ہماری آنکھیں پہنچ نہیں سکتی، لیکن جب ہم اس کا دیدار، اس کے بدن کا، اس کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں تو یہ مومنوں اللہ کا دیدار ہے. علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. تو اب ہم کو کون سا دیدار چاہیے؟ ظاہری دیدار چاہیے، باطنی دیدار چاہیے. باطنی دیدار بھی ہزاروں قسم کے ہیں. کسی کو وہ باپ کی پیار کا دیدار دیتا ہے، کسی کو ماں کے پیار کا دیدار دیتا ہے، کسی کو دوست بن کے دیدار دیتا ہے، کسی کو معشوق بن جاتا ہے، کسی کا عاشق بن جاتا ہے. ہم کو کبھی یہ ڈیسائیڈ کرنے کی سمجھ نہیں آئی کیسا دیدار چاہیے. ہم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کیسا دیدار چاہیے، کیونکہ ہماری طاقت کیسی ہے. میرے پاس $1,00,000 ہے، اور کیا اس $1,00,000 سے میں کوئی 10-20 ملین کا کوئی مکان لینا چاہوں تو وہ میری طاقت کے باہر ہے. اس لیے میں 1,00,000 کے نیچے جو ملتا ہے وہ میں لے سکتا ہوں. آپ اپنے دل کے اندر یہاں یہ مورگیج بنا لیتے ہیں، یہ مورگیج کی حکمتیں دین میں نہیں ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو یہ ایک مثال دی ہے کہ جتنے کھیسے میں یا ہاتھ میں رقم ہے، پیسے ہیں، ادھر تک ہم خرید سکتے ہیں. یہاں میرا مطلب پیسوں سے نہیں، اپنی روحانی طاقت سے ہے. میری روحانی طاقت اس لائق ہے کہ میں جبریل علیہ السلام کا دیدار کر سکوں. خدا تو بہت دور ہے. کیا میرے اندر ایسی طاقت ہے کہ میں کسی چھوٹے سے چھوٹے فرشتے کو دیکھ سکوں؟ کیونکہ فرشتوں کے اندر بھی بے حساب درجے ہیں.
یہ جو ملائکۃ المقربین ہیں، جو اللہ کے دربار میں رہنے والے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کا درجہ پیغمبروں جیسا ہے۔ جبریل کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، اس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح سے جبریل کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام وہی لے کے آتے ہیں۔ تو میری یہ شکتی ہے کہ کسی فرشتے کو دیکھ سکوں؟ امام کا دیدار تو بہت دور ہے، اور دیدار پانے کے لیے، دیدار کی چاہنا کرنے کے لیے اتنی طاقت ہونی چاہیے۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، کیا ہم ہوش میں رہیں گے؟ ماں کو دیکھو، بچے کو کچھ کھلاتی ہے اپنے دودھ سے اوپرات کوئی دوسری چیز، تو پہلے اپنے منہ میں اس کو چبا کے، پتلا کر کے، نرم کر کے، ریڈیوس کر کے، تاکہ وہ بچہ ہضم کر سکے۔ ہمارے پیروں نے ایسا کیا ہے، ڈیپ علم کو چبا چبا کے، علم کے حساب سے اس کو اس لیول پہ لے کے آئے کہ ہم اس کو ہضم کر سکے۔ یعنی یہاں ہضم کرنے کا مطلب آپ اس کو سمجھ سکو۔ عشق کے جو رستے ہیں دینداروں، بڑے نرالے ہیں۔ وہ جس کو جس طرح کے چاہتا ہے اس طرح سے اس سے ملتا ہے۔ خدا کے چاہنے کے رستے بھی بہت ہیں۔ صدرالدین کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ چھکا ہوا پیا یہ کس کس بھیس میں آیا کہ اس کی باتیں سمجھنے میں نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں کہ جا کی بات کہی نہ جائے، ڈبکی لے لے گوتا کھاوے رے بھائی، ڈبکی لے لے کے گوتا کھاوے، اے پیر پیغمبر تو نہ پاوے رے بھائی۔ یہ مہا سمندر ہے، آگے آئے گا سمندر کا لفظ۔ خدا کی باتیں جو ہیں وہ ایک محال سمندر کی طرح ہے، اس میں بے حساب خزانے پڑے ہیں۔ پیر پیغمبروں نے بھی اس میں ڈبکیاں ماری تاکہ اندر سے کچھ موتی نکال سکے، لیکن جو چاہتے تھے نہیں ملا، کیونکہ خدا کی باتیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جس پہ راضی ہو جاوے اپنا سیکرٹ اس کو بتاوے، وگرنہ نہیں۔ مہا سمندر مہا اگم سمندر کہاوے رے بھائی، مہا اگم سمندر کہاوے، جا کو ٹھاک کوئی نہ پاوے رے بھائی۔ یہ سمندر ہے، کتنا اونڈا ہے، کتنے فٹ گہرا ہے، کسی کو خبر نہیں۔ اس سمندر میں گوتے کھا کھا کے پیغمبر بھی تھک گئے۔ یحییٰ نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک وقت میں 2 4 4 نبی بھی ہوئے، الگ الگ جگہوں کے اوپر لوکیشن پہ ہوئے، لیکن رسول ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ایٹ اے ٹائم 2 رسول نہیں ہوتے۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور ان کے ساتھ یحییٰ نبی تھے۔ یحییٰ کو انگلش میں جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں۔ یحییٰ نبی خدا کے عشق میں ہمیشہ رویا کرتے تھے۔
उनका नाम पड़ गया रोते हुए नबी। हमेशा खुदा की जुदाई में रोते रहते थे। एक दफा नदी के किनारे पे, रिवर के किनारे पे बैठे थे। भेड़ों का, शीप का एक बहुत बड़ा ग्रुप दौड़ता चला आता था पानी के लिए, और एक दूसरे के ऊपर गिरी पड़ती थी ये शीप। पानी के लिए ये बेचैनी देख के या नबी खड़े हो गए। पानी के लिए इतनी तलब है खुदाया, ऐसी तलब तेरे लिए मुझे दे। क्योंकि जो नबियों ने जो कुछ भी कहा है वो कमजोर थे या नीचे थे, नहीं, वो हमारे टीचर थे, और उन्होंने हमको सिखाने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें बनाई। तो यह नबी खड़े हो गए, है खुदाया इनको जो तलब है पानी की, ऐसी तलब दे मुझे। भेड़े आई, पानी पिया, और उधर ही किनारे के ऊपर मुंह फिरा दिया। अभी पानी पिया था तो क्या हुआ, यूरिनेट किया, पानी को गंदा किया। ओह ना खुदाया, ना, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो इतनी तलब के बाद ये अंजाम, तलब इतनी कि दौड़ रहे हैं, एक दूसरे ऊपर गिरे पड़ते हैं, और जब मिल गया तो ये अंजाम नहीं दिया। खुदाया तुझे जो मंजूर होए मुझे दे। तो मेरा कहने का मकसद यहाँ इस मिसाल से ये था कि हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, और इसी तरह से हमें उस परवरदिगार की ताकत का अंदाजा नहीं। तो क्या करना चाहिए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है हर वक्त अपने आप को नीचा समझना, अपने गुनाहों की हमने अपने मकसद को समझा नहीं। ह्यूमिलिटी। जमात खाना मौला का घर है, इधर किस तरह बैठो ह्यूमिलिटी में, अपनी औकात को देखो कि किस तरीके से बैठो। आते हैं लंबे पांव कर लेते हैं, हमें कुछ पता नहीं। ऐसा भी मैंने देखा है कि मुखी कमर या पांट के नीचे लंबे पांव करके बैठे होते हैं। बात यह है कि हमने अपने मजहब की जो कर्नल है ना, बादाम नहीं खाया। सुल्तान नक्शद फरमाया तुम छिलका खाते हो, उसका ऊपर का जो शेल है वो खाते हो, बादाम खाओ। और ये इस सारी किताब के अंदर ऐसी गहरी बातें हमारे पीर ने कही हुई है कि ये एक तस्वीर निकालने से 5-10 से दे देने से ये मौला हमारा बन जाता है, ऐसा नहीं है। पीर पैगंबरों के हाथ में ना आया। मगर एक बात जरूर है, बच्चे बन के रहो तो बाप उठा के कंधे पे बैठाएगा, लेकिन 25 वर्ष के छोकरे को बाप कंधे पे नहीं बिठाता, डांट झपट भी करता है और सजा भी देता है। अगर हमारे अंदर ह्यूमिलिटी रही और अपने आप को कुछ नहीं समझते रहे, हमारे अंदर बोलने चालने हिलने में हमारी बड़ाई, हमारी ईगो जाहिर होती रहे, वो आदमी खुदा को पसंद नहीं। महागमा सुंदर कहावे, जाको पार कोई न पावे रे भाई, जो इस समुंदर में डुबकी खावे। इस समुंदर में खुदा की जात और उसके इल्म का समुंदर, जो कोई इस समुंदर में डुबकी खावे रे भाई, मर जीविया
مانک لاوے رے بھائی. اب مرجیویا کون؟ سب لوگ مرجیویا نہیں ہے. مرجیویا کہتے ہیں کہ جو موتی نکالنے کے لیے اندر پانی میں جاتا ہے، موتی نیچے تک جاتے ہیں اور وہ موتی کو اوپر لاتے ہیں. اس کی آرٹ ہے. سب لوگ ڈبکی نہیں مار سکتے. یعنی اس میں بھی ہے. مرجیویا نام اس لیے کہا گیا کہ اتنی ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے کہ شاید اگر اس کا سانس ٹوٹ گیا تو مر جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا مگر، کوئی بڑی مچھلی اس کو پکڑ لے، کوئی دوسرا جانور پکڑ لے. اس لیے اپنی جان جوخم میں ڈال کے وہ نیچے اترتے ہیں. اور یہ جو مولا کا رستہ ہے، پیر صدر دین کہتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے. جان جوخم میں ڈالو تو یہ ملے. مرجیویا ہوئے سو مانک لاوے. ڈبکی لے لے جنم گماوے رے بھائی. ڈبکی لے لے جنم گماوے. واکو تھک کبو کر پاوے رے بھائی. زندگی بھر ڈبکیاں مارتا رہے ہر روز، شاید کسی دن اس کو موتی ملے، کبوک پاوے. اب یہاں یہ 14 ورسز پورے ہوتے ہیں اور پھر پیر ستگر نور، پیر شمس، ان کی طرح ہمارے پیر صدر دین نے رے تو ہی ہمارا سچا سائیاں پیو جی. اے مولا تو ہی بالکل سچا ہے، میرا پیا ہے، میرا مالک ہے. ابھی ایک بڑی اچھی بات نیچے ورانی میں کہتے ہیں. نرالا نرنجن کا ہی بھائی. نرالا نرنجن کہیں، نرالی کہیں کچھ بات رے بھائی. نرالی کہیں کچھ بات. گونگے سپنا بھائی، گونگے سپنا پایا. سمجھ سمجھ پچھتاتا رے بھائی. سمجھ سمجھ پچھتاتا. ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک گنگا آدمی، میوٹ، بول نہیں سکتا، رات کو اس کو سپنا آیا، بہت عجیب سپنا آیا، خوشی سے بے حال ہو گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے یاروں دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو اپنا سپنا بیان کرے، لیکن کیا کرے، منہ بند ہے. تو وہ اندر ہی اندر سمجھتا ہے لیکن پچھتاتا بھی ہے کہ بول نہیں سکتا. پھر کہتے ہیں یہ جو ہے نا مولا، یہ نرالا ہے. انگلش میں نرالے کو کہتے ہیں یونیک، کہ جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ انویزیبل ہے. نرالی اس کی باتیں ہیں،
اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جیسا کہ ایک گونگے کو سپنا آیا مگر کہہ نہیں سکتا، مولا کی باتیں جو جانتا ہے وہ میوٹ ہو جاتا ہے، کہہ نہیں سکتا، کیونکہ الفاظ جو ہیں، لینگویج جو ہے، زبان ہے، وہ اس کو اٹھا نہیں سکتی، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے اوپر کیا کہا گیا؟ مر جیویا ہونا چاہیے اور ڈبکی مارنی چاہیے، اور ایک دفعہ ڈبکی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈبکی مارتا رہے، مرتا رہے، مرتا رہے، زندگی بھر ڈبکی مارتا رہے، پھر شاید کبھی اس کو ایک موتی ہاتھ آوے، تب اس کو پھر پیو ملتا ہے۔ یہ ساری کتاب ایسی ہے، لیکن آگے چل کے اور بھی ایسی سخت ہو جاتی ہے۔ عشق جو ہے نا، کروڑ ہے۔ لو، جب آدمی اپنے معشوق سویٹ ہارٹ کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، اس کی جدائی میں دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے، میں نے لو کے اوپر جو واضح کیے، میں نے جماعت کو کہا ہے کہ ویسٹرن ٹائپ کے جو لوگ ہیں، یورپین امریکنس، جنہوں نے اورینٹ کا کوئی اسٹڈی کر کے ایکسپیرئنس نہیں کیا، ان کو معلوم نہیں کہ لو کیا ہے۔ کوئی ان میں ہے خدا تعالیٰ کے بندے، لیکن جو محبت لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لو ہو جاتا ہے۔ نہیں دیندارو، یہ لو نہیں ہے، یہ اٹریکشن ہے، کیونکہ شادی کرتے ہیں، تیسرے مہینے لڑتے ہیں، تو لو کدھر گئی؟ لو تو زندگی بھر رہتی ہے، کبھی مٹتی نہیں۔ لو کبھی مٹتی نہیں۔ لو جس کو پڑ جائے وہ مٹ جاتا ہے، لو نہیں مٹتی۔ اور لو آگ کی طرح ہے کہ اس میں آگ میں جو چیز ڈالو وہ آگ بن جاتی ہے۔ تو ہم تو نارملی جو بولتے ہیں نا لو، وہ لو کا لفظ برابر نہیں ہے۔ پیروں کے گنانوں میں جو ہم کو بتایا گیا ہے، محبت زندگی بھر نکلتی نہیں، انسان کو مروڑ کے تیل نکالتی ہے، اور انسان کو اس طرح سے بنا دیتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ہوں پنی رہتی نہیں۔ جہاں آؤں، آئی، یہ آیا، وہاں محبت بھاگ جاتی ہے یا پھر اس کو مارتی ہے۔ ایک چھوٹا سا سیمپل دوں، اسی کتاب کا ہے۔ پیو یعنی معشوق، مولا ہمارا، اس کے پاس ہے پیو کارن، مولا کے کارن جو دکھڑا سہوے۔ اور یہ شاہ پیر خود خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ میری سب وعظیں تو نہیں سن سکتے لوگ، 3000 کیسٹ ہیں اس وقت۔ میں نے یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ خدا کے ناموں میں بہت سے نام ہیں اس کے، لیکن جو 99 نیمز ایٹریبیوٹس ہیں خدا کے، ان میں 2 بھاگ ہیں۔ ایک ایسے نام ہیں کہ جو شمسی ہیں، دوسرے نام ہیں وہ قمری ہیں۔ شمسی نام وہ ہیں کہ جن ال سے شروع ہوتے ہیں، اور قمری نام وہ ہیں کہ جو یا سے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن کہنے کا میرا مقصد اور ہے
خدا کے ناموں میں دو قسم کے نام ہیں. ایک وہ نام ہے کہ جن کو ہم جلالی نام کہتے ہیں. یہ بات میں بیت الخیال کی وعظوں کے اندر اکثر کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس جو بول ہے وہ بول جلالی ہے کہ جمالی ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے ہیں، اور عربی جان لینا بھی کافی نہیں، اس کا علم ہونا چاہیے. جلالی اور جمالی دو قسم کے نام ہیں. جلالی نام وہ ہے کہ جس کے اندر طاقت ہے، زور ہے، گرمی ہے، اور اس کے اندر اتھارٹی ہے، جیسے کہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے. لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ ذل جلال والاکرام تو یہ جلالی نام ہے، میجسٹک نام ہے. جس طرح سے پتا جو فادر ہے وہ گرم ہے، اتھارٹیٹیو ہے، ڈیمانڈنگ ہے، ایسا خدا تعالیٰ کے جو جلالی نام ہے وہ اتھارٹیٹیو نام ہے، گرم ہے، پاورفل ہے. خدا تعالیٰ کے وہ نام کے جو جمالی ہیں وہ ماں کی طرح ٹھنڈے ہیں، ٹالرنٹ ہیں، جیسے غفور بخش دیتا ہے، جیسے کہ رب پالنے والا ماں کی طرح پالتا ہے. تو خدا تعالیٰ کے یہ جو جلالی اور جمالی نام ہیں، ان میں سے ہم لوگوں نے، ہم اسماعیلی لوگوں نے اس نور کو سمجھنے کے لیے امام جو ہے وہ جلالی ہے، اور امام کے ساتھ جو پیر ہوتا ہے وہ جمالی ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں امام کو وہ باپ کی طرح اتھارٹیٹیو ہے، اور پیر ماں کی طرح ٹھنڈا اور معاف کر دینے والا ہے. حضرت امام تعالی کے بھیجتا ہے کہ میں ماتا اور پتا تعالی کے دعا شش دیتا ہوں، تو یہ اشارہ اس طرف ہے. پیر جو ہے وہ ماں کی طرح معاف کرنے والا ٹھنڈا ہے، اور جو امام ہے وہ گرم ہے، اتھارٹیٹیو ہے. تو یہ جو ہمارے مذہب کی جو ان سائڈ تھنگس ہیں، ہمارے مذہب کے اندر جو سٹلٹیز ہیں، سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر صدر الدین نے کہ جو اپنے امام شری اسلام شاہ نے ان کو پیری دی تھی، پھر صدر الدین نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد کا نور میرے پاس ہے، اور بات سچ بھی ہے. ہم اسماعیلی پیر کو، ایسے تو LNG PNG پیر تو آپ انڈیا پاکستان میں جاؤ تو بہت ملیں گے، مگر جو اسماعیلی مذہب کے اندر امام اور پیر کی جو سگنیفیکنس اور اس کے درجات ہیں وہ اور ہیں. امام بھی دیکھو نا، کسی بھی چھوٹی مسجد کا جو ملا ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں، نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں. مگر ہماری ٹرمینالوجی کے اندر امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، پیر ہے محمد کا نور ہے. تو پھر صدر الدین نے بہت سی کتابیں لکھی. ہمارے مذہب میں ٹوٹل 73 چھوٹی بڑی کتابیں ہیں، اور یہ 73 میں 630 گنان کی 6 کتابیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن باقی دوسرے بہت سے شاستر ہیں کہ جو اب ملتے بھی نہیں. افریقہ سے لوگ درداگینے لے آئے، کپڑے لے آئے، لیکن گنانوں کی کتابیں چھوڑ آئے، کیونکہ ان کی نظر میں اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں تھی. آج ہم کتابیں ڈھونڈتے ہیں، پرانی کتابیں ملتی نہیں. اور دوسری غضب کی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہماری جماعت کے اندر سے گجراتی آہستہ آہستہ نابود ہو رہی ہے، اور ہمارا ٹوٹل شاستر کچھی، گجراتی، سندھی، پنجابی
ان زبانوں کے اندر ہمارے گینان کٹے ہوئے ہیں. ہمارے مذہب کی مشکل سے مشکل موسٹ ڈیفیکلٹ 2 کتابیں ہیں. ایک ہے گربھاولی، 40 پیج کی کتاب ہے پیر صدر الدین کی گربھاولی. اس میں ڈائیلاگ کے طور پہ پیر صدر الدین نے کمال کیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ کریشن کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی، کس سٹیجز کے ساتھ کریشن آتی رہی. عام طور پہ لوگ یوں مانتے ہیں کہ خدا نے پھونک ماری نے سب کچھ کھڑا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اس کو بہت سے سٹیجز میں سے نکلنا پڑا. اور دوسری مشکل کتاب جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بوش نرنجن. بوش نرنجن، نو یا انڈرسٹینڈ انویزیبل. خدا ہے وہ انویزیبل ہے، نرنجن ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتے. نروپ ہے، اس کی کوئی شیپ نہیں. نرنکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں. تو بوش نرنجن، انڈرسٹینڈنگ آف دی انویزیبل. مجھے جب یہ پیغام ملا اس کے لیے تو چلو میں حکم مانتا ہوں، مگر یہ کتاب یونیورسٹی لیول کی ہے، اور عام جماعتیں جو ہیں جماعت کامنلی پرائمری لیول کی ہے. البتہ جماعت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. ایک اسکالر نے بوش نرنجن کا ٹرانسلیشن کیا ہے، سوری، اور یہ ظاہر کیا ہے کہ ایکچولی یہ کتاب بھی صدر الدین کی نہیں. ایک صوفی فرقہ ہے، ان لوگوں نے یہ بنائی، مگر یہ نہیں بتا سکا کہ کس نے بنائی، کب بنائی، کہاں بنائی. میں اپنے ادھر کوئی نہ کوئی ایسا ضرور بیٹھا ہے کہ جو یونیورسٹی لیول کا ہے، یعنی کہ اسکالرلی ٹائپ میں. دیکھو دیندارو، ہم جب کوئی چیز کی ریسرچ کرتے ہیں تو فیوریبل اور انفیوریبل دونوں چیزیں پڑھتے ہیں. مائنس پلس دونوں کو اکٹھا کر کے پھر اس میں سے ڈیڈکشن ہوتی ہے. یہ جو طریقہ ہے ہمارے پیروں کا، میں نے کہیں بھی کسی شاستر میں اس طرح کا طریقہ نہیں دیکھا. یہ جو فارمیٹ ہے ہمارے پیروں نے گینانوں میں، خاص طور پہ پیر شمس نے چالو کیا، یعنی کہ 10 15 16 لائنیں ہوتی ہیں، ورسز ہوتے ہیں، پھر نیچے رے تو ہمارا سانچا سائیاں، اور نیچے 4 دوسری ورانی کی کڑیاں ہوتی ہیں. اس طرح کا فارمیٹ میں نے کہیں نہیں دیکھا، کسی مذہب میں نہیں. پیر شمس نے یہ چیز شروع کی، اور پیر شمس کی من سمجھانی 500 پیج کی بک ہے، اور ہر پیج کے اوپر 16 ورسز ہیں. پھر رے توئی مارا سانچا سائیاں اور 4 کڑیاں ہیں ورانی کی، یعنی کہ 16 اور 4 20 کڑیاں ہر پیج کے اوپر ہیں. 500 پیج کی کتاب ہے. اور کیا اس کے اندر پیر شمس نے حکمت، ہسٹری، سائنس، فلسفی، اسپرچویلٹی، ایسی چیزیں اکٹھی کر رکھی ہیں.
غزل کی کتاب ہے، 800 برس پہلے لکھی ہوئی کتاب، اس کی زبان وہ پرانی زبان ہے، اس کے لیے آج کسی کو دی جائے وہ کتاب تو سمجھ میں نہیں آتی اچھی طرح، کیونکہ زبان ایسی ہے۔ اسی طرح سے پیر صدر دین نے جو گڑھواولی لکھی وہ بھی لگ بھگ ایسی ہی کتاب ہے کہ اس کے اندر پراکرت اور سنسکرت زیادہ یوز کی گئی ہے۔ اب اس کے اندر عربی فارسی زیادہ یوز کی گئی ہے بجن ریجن میں۔ مجھے تاج بھائی نے فون کیا، میں نے کہا کہ میں اس کو جسٹس نہیں کر سکتا، اس کتاب کو ایک آدھ وائس میں، اس کی سیریز ہونی چاہیے۔ 32 اس کے چھگے ہیں اور ہر چھگے میں 7، 8، 10 ورسز اور پھر ورانی ہوتی ہے۔ تو پیشہ مست نے شروع کیا، پھر صدر دین نے شروع کیا، پیر حسن کبیر دین نے لکھی سیم فارمیٹ پہ، پیر حسن کبیر دین کے لڑکوں نے بھی لکھی۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ صرف اسماعیلی طریقہ ہے اور جگہ نہیں ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے دوش نرنجن، یہ صوفی کتاب ہے، خدا کی محبت سے بھری ہوئی ہے اور عشق کو بڑا درجہ دیا ہے، قربانی ہے، اس میں بڑے بڑے بھید ہیں۔ ابھی پہلا شروعات جو ہوتی ہے تو صدر دین کہتے ہیں کہ اتی اچرت کہوں ایک پہلی رے بھائی، اتی یعنی بہت، موسٹ، اچرت ونڈرفل، سرپرائزنگ، میں ایک پزل بولوں تمہیں، اے جس تھی ہوئے واٹ سہیلی رے بھائی، میں تمہیں ایک ایسی پہلی، ایک پزل بتاؤں، ونڈرفل ہے کہ اس سے تمہارا رستہ آسان ہو جائے گا۔ جس تھی ہوئے واٹ سہیلی، پیا، یہاں پیا کا مطلب معشوق، یعنی کہ نور امام کا اللہ۔ پیا چھانا کیوں پرگٹ آیا رے بھائی، پزل یہ ہے کہ یہ نور، اس کو پہلے سے کہہ دیا ہے کہ وہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا، لیکن اب کہتے ہیں میں تمہیں ایک پزل بتاؤں، میں تمہیں ایک ونڈرفل سیکرٹ بتاؤں کہ یہ چھپا ہوا تھا، یہ ظاہر ہو گیا۔ کیا ضرورت پڑی اس کو؟ داؤد علیہ السلام ایک نبی تھے، تو حضرت داؤد، کبھی آپ نے سنا ہوگا، تو داؤد علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے جو بک دی اس کا نام تھا زبور، اور آپ جو بائبل لو، اولڈ بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے، اس کے اندر پہلی کتاب جو جینیسس ہے وہ تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور اس کے بعد سامز ہیں، PSALMS۔ تو یہ جو سامز ہیں یہ زبور ہے، اور وہ خدا تعالیٰ نے پوئٹری کے فارم میں دی اور ان کو کہا کہ گا کے سناؤ۔ اب ان کا جو حلق تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ بدن کا کام کرنے والے ہیں ان کی آواز میں ٹینڈرنیس نہیں ہوتی، سویٹنس نہیں ہوتی، تو جب
بک ملی تو کہا ہے خدایا کون سنے گا میری بات کو، تو خدا نے ان کا حلق ٹرن کر دیا. اب کسی کو بہت اچھے حلق والے آدمی کو سنتے ہیں نا، کہتے ہیں واہ کیا لہن داؤدی ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کی طرح ہے. اب جو ان کو خدا نے اچھی آواز بدل دی، اچھی آواز دے دی، تو داؤد علیہ السلام جب رستے سے نکلتے تھے، گاتے گاتے نکلتے تھے، لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے باہر آ جاتے تھے، آسمان کے پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے، جنگل میں سے قریب جائیں تو جنگل کے جانور آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور آپ زبور گایا کرتے تھے. ہم لوگ جو گنان گاتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کہا کہ میری صفتیں گاؤ، میرا وکھان کرو، میری پریز کرو، گا کے کرو. تو پھر مطلب کہتے ہیں کہ یہ چھانا کیوں پرگٹ ہوا. ایک اچھی بات کہوں آپ کو، ہر بات اچھی ہے. خدا تعالی رحیم ہے. ہاں، اگر خلقت نہیں، کریشن نہیں، تو کس پہ رحم کرے؟ کوئی ہے ہی نہیں کہ جس پہ رحم کرے. تو یہ رحیم کس کام کا؟ رب ہے. ہاں، تو اگر خلقت ہو گئے تو اس کو پالے پوسے، اناج دے، کپڑے دے. تو خدا کی جو صفتیں ہیں، خدا کی جو کوالٹیز ہے، خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کو کام میں لانے کے لیے، ان کو پروو کرنے کے لیے خدا نے کریشن بنائی ہے. یہ راز ہے اس میں، یہ بھید ہے اس میں کہ خدا نے سب کچھ بنایا ہے، محبت سے بنایا ہے، تاکہ اس کے اندر جو صفتیں ہیں ان صفتوں کو وہ یوز کر سکے. پیا چھانا کیوں پر گھٹ